شیخ الاسلام ٹرسٹ جمبوسر کی جانب سے ماہ رمضان المبارکہ کے بعد یہ ہمارا سال کے آغاز میں یعنی اجتماع کے سال کے آغاز میں پہلا اجتماع ہے۔ اس سے پہلے ماہ رمضان مبارکہ سے پہلے لال شہید مسجد میں اجتماع ہوا، تو اس میں پہلے جو بیان ہوتا ہے میرا، اس میں مسائل بیان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آج کی اجتماع میں ہم سجدہ سہو کے بیان اور اس کے مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ نماز میں واجبات چھوٹنے سے، غلطی سے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ واجبات جو غلطی سے چھوٹ جاتا ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ واجبات کو غلطی سے چھوڑ دینے سے آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز دہرانے کا حکم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ یعنی جو واجب کی چھوٹنے سے کمی ہو گئی ہے نماز میں، وہ سجدہ سہو سے پوری ہو جاتی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اب سجدہ سہو کے اقسام یہاں بیان کی کہ سجدہ سہو کیسے کریں گے۔ تو واجبات انشاءاللہ آنے والے اجتماع میں ہم واجبات کی تفصیل پڑھیں گے کہ کب کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ واجبات ترک کرنے پر جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو ہے۔ اب سجدہ سہو کیسے کریں گے، اس کے اقسام بیان کیے ہیں، 2-3 چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ 4 رکعت والی آپ نے نیت کی نماز کی اور کوئی واجب آپ سے چھوٹ گیا، تو اب چوتھی رکعت کے قاعدہ آخرہ میں یعنی لاش قاعدے میں بیٹھیں گے۔ جب 4 رکعت پوری کرنے کے بعد اتحیات پڑھ کے داہنی طرف سلام پھیرے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 مرتبہ سجدہ کرے، اور سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی، اور پھر آخر 2 سجدے کرنے کے بعد پھر قاعدے میں بیٹھ جائے اور پھر دوبارہ سے اتحیات پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، پھر سلام پھیرے۔ یہ ہے سجدہ سہو، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا یہ کہ اتحیات کے بعد درود ابراہیم دعائے معصورہ بھی پڑھ لی، پھر داہنی طرف سلام پھیرے اور 2 سجدے کرے، پھر قاعدے میں بیٹھ کے دوبارہ سے اتحیات۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنی مرتبہ بھی قاعدہ کرنا پڑے اتنی بار اتحیات واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے پڑھا تو اب نہیں پڑھیں گے۔ اب 2 سجدوں کے بعد پھر جب ہم قاعدے میں بیٹھیں گے تو اتحیات بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ، یہ واجب تو نہیں ہے لیکن پڑھنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ۔ تیسرا یہ کہ آپ پہ سجدہ سہو واجب تھا، آپ کی کوئی غلطی ہو گئی، اب آپ نے درود ابراہیم بھی پڑھ لیا، اتحیات پڑھ لی اور دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ پہلے کیا تھا، دونوں میں ایک طرف سلام پھیرنا ہے، لیکن آپ بھول گئے کہ مجھے سجدہ سہو کرنا ہے اور دونوں طرف کیا کیا ہم نے، سلام پھیر دیا۔ تو اب یاد آیا، ابھی آپ اسی پوزیشن میں ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ چلنے لگے، کسی سے بات کچھ نہیں کیا، ابھی اسی پوزیشن میں آپ، اور یاد آیا تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور پھر 2 سجدے کریں، پھر بیٹھے، پھر اتحیات پڑھے، پھر درود ابراہیم دعائے معصورہ اور سلام پھیر کے نماز پوری کریں، نماز ہو جائے گی۔ 3 طریقے، یعنی یہاں تک ہے کہ آپ سجدہ سہو بھی بھول گئے تب تک بھی اجازت ہے کہ اگر آپ اسی پوزیشن میں ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کی، آپ باہر نہیں نکل گئے، وہیں بیٹھے ہیں، تو بھی آپ سجدہ سہو کر سکتے۔ اب اس حوالے سے یہاں احادیث طیبہ کو بیان کیا سجدہ سہو کے حوالے سے۔ ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز 2 رکعت پڑھ کے کھڑے ہو گئے، پھر سرکار کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، سرکار علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا،
اسی طرح دوسری 2-3 احادیث طیبہ ہیں، اس سے پتہ چلا سجدہ سہو یعنی کہ کمی پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کے حوالے سے اب میں 1-2 باتیں عرض کر کے پھر آنے والی اجتماع میں اس کے مسائل بیان کریں گے۔ ہم یہاں تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں چونکہ نماز کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کی آخری شرط ہے اور پہلا فرض ہے۔ تو اب یہاں سے ہم قاعدہ آخرہ تک انشاءاللہ آنے والے اور بھی اجتماع میں بیان کریں گے۔ تکبیر تحریمہ یہ اللہ اکبر کہنا نماز میں یہ فرض بھی ہے اور نماز کی آخری شرط ہے۔ اب دیکھو تکبیر تحریمہ میں سجدہ سہو کب ہوتا ہے، وہ غلطی کون سی ہے؟ آپ نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا اور پھر آپ نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ اکبر کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا، یہ آپ سوچنے لگے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، کبھی آدمی بھول جاتا ہے، آپ سوچنے لگے، پھر آپ کو یاد آیا کہ نہیں اللہ اکبر میں نے کہا ہی ہے، اللہ اکبر میں نے کہا ہی ہے، اور پھر آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ دوبارہ اللہ اکبر نہیں کہا، آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ میں نے کہا ہے، لیکن آپ نے یہ سوچنے میں وقت لگایا۔ کتنا وقت؟ تو کہا 3 مرتبہ تسبیح کہی جائے سبحان اللہ کی۔ اتنا دیر آپ سوچ رہے تھے اور پھر آپ کو یاد آیا کہ نہیں میں نے تکبیر کہی ہے اور پھر شروع کیا، تو یہ چونکہ غلطی ہے تو آپ کو اب کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ ہوتا ہے نا بے، ایسا ہوتا ہے تبھی بیان کیا گیا ہے، ہوتا ہے۔ آپ نے الحمد کی سورت پڑھ لی، اب سوچنے لگے کہ کون سی سورت پڑھوں، کون سی سورت پڑھوں۔ اب ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان آپ کی 3 تسبیح کا ٹائم چلا گیا سوچنے میں، تو اب یہ جو تاخیر ہوئی تو اب کیا ہے؟ سجدہ سہو۔ اس لیے کہ واجب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد فوراً سورت کا شروع کرنا یہ واجب ہے، اور آپ نے واجب کو تاخیر سے ادا کیا، یعنی کہ یہ جو ٹائم ہے آپ کی تاخیر ہو گئی، فوراً شروع کرنا تھا تو واجب ترک ہو گیا غلطی سے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ سجدہ سہو اس وقت ہے جب غلطی سے واجب چھوٹے، اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے کسی واجب کو تو پھر نماز کو دہرانا واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص جو ہے جان بوجھ کر سجدہ دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے، اس کے یاد ہے کہ مجھے سجدہ سہو کرنا ہے، پھر بھی جان بوجھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے اور پھر سجدہ سہو کرتا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں خبر ہے کہ سجدہ سہو ہے، پھر بھی ہم نے سلام پھیر دی، ہمیں خبر ہے کہ یہ واجب ہے پھر بھی ہم نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، ترک کیا، تو اب ایسے صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا؟ سجدہ سہو کرنے سے نماز ہوگی نہیں، نماز کو دوبارہ ہی پڑھنا پڑے گا غلطی ہونے پر۔ اور یہ غلطی کون سی؟ واجبات کی غلطی، فرض چھوٹنے پر نہیں، فرض سے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، سنت چھوٹنے سے سجدہ سہو نہیں ہوتا، مستحب سے بھی نہیں، خالی واجبات سے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا دوبارہ 2 بار پڑھنا، سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن 2 بار پڑھا تو بھی کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو انشاءاللہ آنے والے ہم اجتماع میں آگے کے جو رکوع اور سجدے کے مسائل ہے وہ تفصیل سے بیان کریں گے، چونکہ ابھی تو تمہیدی ہو گئے اور اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ آنے والے اجتماع میں آپ حاضر رہے، بہت سی معلومات ہوگی آپ کے خود کی نماز میں ایسا ہوتا ہوگا، پھر آپ کہیں گے کہ ہاں میرے ساتھ ہوا تھا لیکن مجھے تو خبر نہ تھی، لیکن جب آپ شیخ الاسلام ٹرسٹ کی اجتماع میں آئیں گے تو انشاءاللہ نماز کی بھی اصلاح ہوگی اور عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی، اس لیے آپ حاضر ہو تو انشاءاللہ آپ اور مزید معلومات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔